السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں سے ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر جاری قطاروں سے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے بیوی کا قبر ہے، یہ میرا چاچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی مردہ کو آواز دی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور وہاں میں سے ایک حبشی غلام باہر نکل کے جس پر آگ کی شعلے بھڑک رہے تھے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا سلام کو دیکھا اور آواز بلند سے کہا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ اس کا ایک نہ تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کا قبر نہیں ہے بلکہ دوسری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر پھر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ ہو جا۔ آپ کا ایک ہی نہ تھا کہ پھر سے قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عیسیٰ رحمۃ اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادہ کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی اور اس کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادی کے ساتھ چل گئی۔ جب اس شخص کا آنکھ کھلا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ آخرکار اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کی محل تک پہنچ گیا اور وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہنے لگا کہ اے میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں ہے تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ عورت نے کہا کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی، یا اللہ اشک جھوٹ بول رہا ہے، میں تو شہزادے کی نوکرانی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا اللہ وہ خدا، وہ میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لیجیے، پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے
اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھتا ہے، چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس اسرائیلی شخص نے قسم کھائی، اب میں کوئی نکاح نہیں کروں گا، اور جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، نبی نے فرما بعد کا نام بھی ایمان ہی ہے، اور نبی سے نہ فرما بردار کا نام بے ایمانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا پروردگار، تو ہمیں مرنے تک پیارے نبی کا فرمانبردار بنا کر رکھ، اور حالات ہی ایمان میں ہمیں اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔